السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں correspondent.pk۔ ناظرین، کل نور خان ایئر ویز پہ اسحاق ڈار صاحب لینڈ کر گئے اور ان کو غور سے دیکھنے سے یہ احساس ہوا کہ وہ اپنے چہرے پہ تمام تر جو حشر سامانیاں ہیں، جو ضروری سامان ہے پاکستان کے عوام پہ حکمرانی کرنے کے لیے، وہ موجود تھا۔ وہ سامان تھا ناظرین، بلا کی مکاری، بلا کی بے شرمی اور ڈھٹائی۔ یہ سب کچھ ان کے چہرے پہ موجود تھا۔ غور کیا تو ان کے ہاتھ میں کوئی ایسی جادو کی چھڑی بھی نظر نہ آئی جس سے قیاس کیا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے مظلوم جو عوام ہے، پاکستان کے جو غریب عوام ہیں، ان کے حالات بدل دیں گے۔ ان کے چہرے پہ نظر آنے والی یہ مکاری وہ سب یاد دلاتی رہی کہ کیسے کچھ سال پہلے ابھی لندن میں وہ سر پہ ٹوپی پہنے، شلوار قمیض پہنے گھوم رہے ہیں اور عوام ان کے پیچھے پیچھے ان کا تعاقب کر رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب، آپ پاکستانی عدالتوں سے جو آپ کے خلاف کیسز چل رہے تھے تو آپ بھاگ کے پاکستان کیوں پہنچ گئے؟ آپ فرار ہو کے، مفرور ہو کے کیوں پہنچ گئے؟ اور وہ ان کا جواب دینے کے بجائے ان سے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ کیسا نظام ہے کہ اس وقت جب یہ پاکستانی عدالتوں سے مفرور ہوئے اپنے کیسز کا سامنا کرنے کی بجائے، اس وقت بھی وہ ایک سرکاری جہاز پہ گئے، اور اب جب کہ وہ واپس آئے ہیں، جرم تو انہوں نے کیا ہوا ہے جو ثابت ہوا ہوا کہ وہ مفرور تھے، پاکستانی عدالتوں سے وہ کیسز سے بھاگے ہوئے تھے، اور واپس بھی وہ سرکاری اعزاز کے ساتھ آئے۔ کیسی یہ بدقسمتی ہے اس قوم کی کہ جس کو قانون کی گرفت میں ہونا چاہیے وہ آپ کا وزیر خزانہ بن رہا۔ لیکن شاید اب اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے جو ڈاکٹر نے، اسحاق ڈار صاحب کے جو ڈاکٹر نے، جو اس وقت پاکستان اسٹیبلشمنٹ کی ڈارلنگ بن کے آئے ہیں، اسحاق صاحب کے جو ڈاکٹر ہیں جنہوں نے انہیں کہا ہے کہ اب آپ کی صحت ٹھیک ہے، کیونکہ جو وبا چل رہی تھی پاکستان میں نیب کی، جس سے آپ بھاگے تھے بچ کے، وہ ختم ہو چکی ہوئی ہے۔ وہ موجودہ جو رجیم چینج کے نتیجے میں آنے والی گورنمنٹ ہے، اس نے ایسا سپرے کیا اس پہ کہ وہ وبا جو نیب کی ہے وہ اپنی موت آپ مر گئی ہے، اب آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن ان کے ڈاکٹر کو شاید یہ پتہ نہیں ہے کہ اور بہت ساری وبائیں ہیں جو سر اٹھا چکی ہیں، اور یہ تندرستی، یہ صحت جو ہے یہ زیادہ دن چلے گی نہیں۔ شاید واپس پھر کسی طیارے پہ پھر کسی وزیر اعظم کے ساتھ بھاگ کے لندن جانا پڑے، لیکن اس دفعہ عوام جانے نہیں دیں گے، یہ سوچ لیجئے گا۔ کیونکہ یہ جو منافقت، یہ جو بے شرمی، یہ جو لا قانونیت، یہ اب چلے گی نہیں۔ کیونکہ آپ پچھلے وی لاگ میں بھی میں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کے دن اچھے نہیں چل رہے، جیسا کہ یہ آڈیو لیکس کے معاملات ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ اس منافقت کے نتیجے میں جو ان کی گفتگو ہوتی تھی عوام کے سامنے اور وزیر اعظم ہاؤس میں، اور تو وہ اب عوام کے سامنے سارا کچھ آتا جا رہا ہے اور مزید آئے گا۔ یہ کیسی منافقت ہے کہ مریم نواز صاحبہ جلسے میں کہہ رہی ہیں کہ پیٹرول کی قیمت جب بڑھتی ہے تو نواز شریف صاحب قائد عوام جو ہیں وہ صدمے سے بے ہوش ہو جاتے ہیں، وہ صدمے میں اور سکتے میں چلے جاتے ہیں کہ میری عوام کا کیا ہوگا۔ لیکن پس پردہ وہ اپنے چچا کو ایڈوائز کر رہی ہے کہ آپ پیٹرول کی قیمتوں کو بڑھا کیوں نہیں رہے، آپ انہیں بڑھائیں، آپ کو بڑھانا پڑے گا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ اپنے چچا وزیر اعظم شہباز شریف کی جو منجی پھول ٹھوکنے کے چکروں میں ہیں، انہیں اس طرح کے مشورے دے رہے ہیں کہ اس دفعہ اور اس وقت پورے اس چینج میں جو لوزر نظر آ رہے ہیں وہ شہباز شریف نظر آ رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب کو اس چیز کا شاید اندازہ بھی ہو گیا ہوا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی مریم نواز صاحبہ کی، وہ اس وقت سخت سیکھ پائیں
اصغر زیدی صاحب جو کہ وائس چانسلر ہیں جی سی یونیورسٹی کے، جہاں پہ کل عمران خان صاحب نے خطاب کیا تھا، تو وہاں پہ ان کا جرم یہ ہوا کہ انہوں نے انہیں قائد کہہ دیا۔ اس پہ اتنی سیخ پا ہوئی ہیں مریم صفدر صاحبہ کہ وہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کروانے کے در پہ ہے، انہیں نکلوانے کے در پہ ہے۔ گورنر صاحب میدان میں اترے کہ یہ بہت غلط ہوا۔ کیسے غلط ہوا؟ ماضی میں کیا جو سیاستدان ہیں، جو عوام کے مقبول لیڈر ہیں، کیا وہ جی سی یونیورسٹی نہیں آتے رہے؟ آپ بھی آئیں۔ آپ تو اجتماعات سے ڈرتے ہیں اب کہ ہمارے اوپر آوازیں نہ کسے جائیں۔ آپ کے سامنے تو جتنی دیر تک ریڈی میڈ اجتماع نہ ہو، تو اب تو آپ اس کے سامنے آنے کی جرت بھی نہیں کر رہے۔ ہے تو بہت برا، ہے تو اخلاقی طور پہ بہت برا یہ کام، لیکن اب آپ نکل کہاں پہ سکتے ہیں؟ مشورہ تو آپ دیتے تھے عمران خان صاحب کو کہ آپ ہیلمٹ پہن کے عوام میں جائیں، لیکن یہ نوبت شاید آپ پہ آ چکی ہوئی ہے۔ آپ عوام کا سامنا کرنے سے گھبرا رہی ہیں۔ آپ جائیں، آپ کیوں نہیں جاتی؟ آج ایک اور خبر بھی سننے کو ملی ہے کہ جی مریم صفدر صاحبہ کو ایک ریلیف ملنے کا قوی امکان ہے کہ ان کا جو پاسپورٹ ہے وہ شاید انہیں واپس مل جائے، کیونکہ بڑی جلدی ہے مریم نواز صاحبہ کو پاکستان سے لنڈن جانے کی۔ نئی ہدایات، نئی سازش اور کوئی نیا ورکنگ کمبینیشن بنانے کی۔ نیب نے جو رپورٹ جمع کرائی ہے عدالت عالیہ میں کہ ہمیں اگر مریم صفدر صاحبہ کو وہ ان کا پاسپورٹ واپس ملتا ہے تو نیب کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اب ہوگا بھی نہیں۔ بھائی نیب کے تو آپ نے پنجے پر دانت سب کچھ کاٹ دیا، ختم کر دیا، تو اب انہیں اعتراض ہوگا بھی کوئی نہیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ایک ماہر تعلیم اصغر زیدی صاحب، جن کو آپ اتنا دھمکا رہی ہیں، فائدہ نہیں ہوگا۔ بیسیکلی آپ کی سیاست کا جو سورج ہے وہ غروب ہو رہا ہے، بلکہ ہو چکا ہے۔ آپ کو یہ ماننا پڑے گا، آپ کو اپنا آپ عوام کی عدالت میں پیش کرنا پڑے گا۔ ایسے اب کام نہیں چلے گا، کیونکہ وقت نہیں آپ کا ٹھیک چل رہا۔ بہت برے وقت سے آپ گزرے ہیں، بے شک آپ حکومت میں بھی ہیں، اور آپ کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ یہ سب کچھ عارضی ہے۔ اگر اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ بھی ڈارلنگ بن کے آ گیا تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ سب کچھ عارضی ہے۔ دائمی کیا ہے؟ دائمی ہوتی ہے عوام کی سپورٹ۔ جیسا کہ آج کل عمران خان صاحب دونوں ہاتھوں سے عوام کی یہ سپورٹ جو ہے وہ سمیٹ رہے ہیں، اور اس پہ کسی کا اختیار نہیں ہے کہ کوئی یہ کام روک نہیں سکتا ہے۔ ہوا چلنے پہ پابندی نہیں لگ سکتی ہے، پانی کے آگے ایک حد تک بند باندھا جا سکتا ہے۔ تو خان صاحب کوئی بھی شعبہ ہے زندگی، اس کو کامیابی سے اپنے ساتھ ملا رہے ہیں، کندھے سے کندھا ملا کے۔ عوام ان کے ساتھ چلنے کی خواہش رکھتی ہے، بے شک وہ علماء ہوں، مشائخ ہوں، اسٹوڈنٹس ہوں۔ اب جو جی سی یونیورسٹی میں کل اسٹوڈنٹس نے جس طریقے سے اور جس ذوق و شوق سے خان صاحب کا وہ خطاب سنا، تو کوئی ایسی نئی بات تو تھی نہیں اس میں۔ خان صاحب وہی بات، وہی بیانیہ کر رہے ہیں جو اپنی ہر تقریر میں کر رہے ہیں، لیکن اتنا دکھ اور اتنا کرب کیوں ہو رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ قائد عوام یا قائد محترم کا جو لفظ ہے وہ خود ساختہ طور پہ پی ایم ایل این نے نواز شریف صاحب کے لیے رکھا ہوا ہے۔ وہ کیسے برداشت کریں کہ قائد جو کہ گڑھ ہوتا تھا جی سی یونیورسٹی، جم خانہ، لاہور، پنجاب، پی ایم ایل این کا، ان کے ہاتھوں سے ریت کی طرح سے نکل گیا۔ اور مریم بی بی خود کو بھی یوتھ کا نمائندہ سمجھتی ہے، لیکن وہ اپنے تئیں ہے۔ یوتھ جو ہے وہ اس وقت عمران خان کو اپنا مسیحا سمجھ رہی ہے۔ تو میری یہ ان کو تجویز ہے کہ جو عارضی سیٹ اپس ہیں اس سے نکلیں،
حقیقت کو پہچانیں، نہیں تو آپ کو واپسی کا محفوظ راستہ بھی شاید اب فیوچر میں نہ ملے، کیونکہ یہ اب کسی کے بس کی بات نہیں رہے گی، ساری کی ساری بات عوام کے ہاتھوں میں ہے۔ عوام یہ دیکھ رہی ہے کہ جس طرح کا مذاق پاکستانی نظام میں جو انصاف ہے اس کو پی ایم ایل این نے بنایا اور اب بھی بنانے جا رہی ہے، یہ ماضی میں کم ہی دیکھا ہے۔ آپ نے واردات ڈالی، آپ باہر چلے گئے، 4-5 سال عیاشی کی، دوبارہ واردات ڈالنے کے لیے واپس پہنچے، پھر واردات ڈالی، پھر واپس چلے گئے۔ تو اب یہ ایسا ہوگا نہیں، آپ کو اب رکنا پڑے گا۔ آپ خود تو نہیں رکیں گے، آپ کو تو پاور چاہیے، آپ کو اختیار چاہیے، لیکن یہ زیادہ دیر اب چلنے والا نہیں ہے۔ آپ کو یہ بات بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے، آپ کے جتنے ارسطو ہیں پی ایم ایل این کے، انہیں بھی بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے، لیکن ان کا دل ماننے کو تیار نہیں۔ لیکن اب آپ دل کی باتوں سے نکل آئیں، دماغ سے سوچیں اور دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے ہیں، آپ کی ساری بنی بنائی عزت، آپ کا سارا بنا بنایا یہ جو خود ساختہ ایک سلطنت تھی، اور یہ جو آپ ہر 4-5 سال بعد حکومت کرنے کے بعد ایک خود ساختہ سی جلا وطنی اپنے اوپر حاوی کرتے ہیں یا طاری کرتے ہیں، یہ سارے سین ڈرامے ختم ہو چکے ہیں۔ میں یہاں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں گا کہ یہ کس حد تک جا سکتے ہیں عوام کے خلاف، عوامی مفاد کے خلاف، کہ جو نئی آڈیو مبینہ طور پہ لیک ہوئی ہے مریم صفدر صاحبہ کی، اس میں وہ تکرار کر رہی ہیں اپنے چچا کے ساتھ، پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ، کہ یہ جو صحت کارڈ ہے، یہ جو عوام کو ریلیف مل رہا ہے، جو اس کا علاج ہو رہا ہے عوام کا، مفت دوائیاں مفت مل رہی ہیں، آپریشنز مفت ہو رہے ہیں اس صحت کارڈ کے حوالے سے، اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ عمران خان کے کریڈٹ پہ وہ سب سے ایک اچھا ایسا احسن قدم ہے جس کو مخالفین نے بھی سراہا، اور پسے پردہ ان کی عوام دشمنی یہ ہے۔ لیکن جب عوام میں آتے ہیں، جلسے میں آتے ہیں، ویسے تو اب جلسہ یہ کر نہیں سکتے، نہ ان سے ہوتا ہے، لیکن جیسا بھی جس بھی طریقے سے جب عوام میں آتے ہیں تو اس طرح کا جھوٹ، مکر اور فریب عوام کے سامنے دکھاتے ہیں کہ اللہ بان۔ تو بات یہ تھی کہ اب یہ مکر، اب یہ فریب، اب یہ منافقت چلنے والی نہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کل انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔